السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسی کوشش کرو جیسے کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے اس سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنک مار دیں گے۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ زندگی سیکھتے سیکھتے زندگی گزر گئی۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ تم اس کو معاف کر دو، یہی سزا کافی ہے اس کے لیے، اور معاف نہیں کر سکتے تو اسے سوچنا بند کر دو۔ دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہوتا جس کے وجود کو لاوجود مان لیا جائے، اس کے ہونے کو نہ ہونا کر دیا جائے۔ اور کبھی کبھی جس راستے پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا، آپ کو پلٹنا پڑے گا، کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کو وہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسرے کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، مگر جو واپس آ رہا ہو اس کے لیے کبھی دروازہ بند نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر
ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے، اس لیے اس سے شاندار بنائیں۔ ہر لمحے کو اس طرح گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ایمان سے جیو، امید سے جیو، محبت سے جیو، جدوجہد سے رہو اور قدر کرو زندگی کی۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ دوستو، اگر میری اردو پوئٹری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں آپ سب کی شکر گزار رہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں، چھوٹے بڑوں کا ادب احترام کریں۔ اللہ حافظ۔